دلیل دینا اور خبردار کرنا اگر کام نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، اور پیشوا کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آخری آیات یعنی آیت نمبر 27 سے 30 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم چٹیل میدان افتادہ زمین کی طرف پانی جاری کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ہم گھاس پات اگاتے ہیں جسے ان کے جانور اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات۔ جروز اس افتادہ اور چٹیل زمین کو کہا جاتا ہے جہاں سے گھاس پات کا نام و نشان ختم ہو گیا ہو۔ مفردات راغب۔ پچھلی آیت میں سرکشوں کی ہلاکت کو اللہ کی قدرت کی نشانی بتایا گیا، اور اس آیت میں زمین کے آباد کرنے کو۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، قرآن مجید کے تربیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ طبیعی نیچرل تبدیلیوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ نمبر 2، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کا چلنا اور دریا سے دور علاقوں میں بارش کرنا اتفاقی نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکمت بھرے ارادے سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، زمین پانی کے ذریعے کھیتی کے لائق بن جاتی ہے۔ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، لیکن اتنی ساری عبرت کی نشانیوں کے باوجود کچھ لوگوں کے دل زرخیز نہیں ہوتے۔ نمبر 4، مادی چیزوں سے استفادہ کرنے میں جانور انسانوں سے مقدم ہیں۔ انعامہم وانفسہم، جانور زیادہ کھاتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں، اور انہیں دھونے، پکانے اور کسی چیز کو چھیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، اگر انسان کے پاس بصیرت نہ ہو تو حق ہے کہ اس کا نام جانور کے بعد لیا جائے۔ نمبر 6، بارش ہونے اور پیڑ پودوں کے اگنے کے نظام کو معمولی نہ سمجھیں۔ اب آئیے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 کی تلاوت کو بھی اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سن لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو کہ قیامت آئے گی تو آخر یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اے رسول، تم کہہ دو کہ فیصلے کے دن کفار کو ان کا ایمان لانا کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو اس کی مہلت دی جائے گی۔ غرض تم ان کی باتوں کا خیال چھوڑ دو اور تم منتظر رہو، آخر وہ لوگ بھی تو انتظار کر رہے ہیں۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نقطے کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نقطہ، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں فرمایا ہم گناہ گاروں سے انتقام لیں گے اور ان کو سزا دیں گے، تو کفار مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں تم مومنوں کی جیت اور ہم سے انتقام کا دن کب آئے گا؟ اللہ نے بھی
ان کی اس بات کا جواب دیا ہے۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، مخالفین کی باتوں کا جواب دینا چاہیے۔ نمبر 2، مجبوری کی حالت میں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمبر 3، یوں تو مہلت دینا اللہ کی سنت ہے۔ امہلہم رویدا، سورہ طارق آیت نمبر 17، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ نمبر 4، دلیل پیش کرنے اور خبردار کرنے کے بعد آخری مرحلہ گمراہوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 5، زمانے کا گزرنا حق اور باطل کے پیروکاروں کے اختلافات کو واضح کر دیتا ہے۔ نمبر 6، پیشوا کو چاہیے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں مطمئن رہے۔ نمبر 7، کفار ہمیشہ مسلمانوں کی ہار کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ دلیل دینا اور خبردار کرنے کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ گمراہوں کو ان کے حال پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اور پیشوا کو اپنے مستقبل کے بارے میں مطمئن رہنا چاہیے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔